اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا۔ فردی نماز تو پڑھتی ہی ہے، اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتی ہے، کثرت سے نفلی نماز ادا کرتی ہے۔ فردی روزے تو رکھنے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ نفلی روزے وہ بھی کثرت سے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے۔ اپنی نیکی کے یہ اوصاف بہترین کیفیت میں اس میں موجود ہے، لیکن زبان اس کی درست ہے، رویہ اس کا ناروا ہے، ہمسایوں سے اس کا طرز عمل جو ہے وہ بڑا ناخوشگوار ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہمسائے تنگ ہیں، اس سے ناک تنگ ہیں، اس سے پریشان ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد جب سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَهِيَ فِي النَّارِ، یہ بات اس کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتی ہے، وہ آگ میں۔ ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک اور خاتون ہے، وہ بہت زیادہ نفلی نماز کا اہتمام تو نہیں کرتی، بہت زیادہ نفلی روزے اس کا بھی اہتمام کوئی نہیں، صدقہ خیرات بھی کچھ پنیر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، لیکن اس کا طرز عمل بڑا شاندار ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے، زبان بہترین زبان، اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد اس کے ہمسائے، اس کے قریب رہنے والے وہ بڑے خوش ہیں اسے۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت وہ جنت میں جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پہلی خاتون جو فردی نفلی روزے، فردی نماز، نفلی نمازوں کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، لیکن زبان وہ درست ہے، رویہ دوسروں کے ساتھ ناگوار ہے، یہ چیزیں عبادات کا کثرت سے ہونا جو ہے، یہ چیزیں ہونے کے باوجود اس کے رویے کی بنا پر وہ عورت جہنم میں جا سکتی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے جا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اپنی عبادات پر ظلم ہے اور یہ تصور ہے کہ ساڑھے بھر کا بندہ ہی کوئی نہیں، ہم جیسا کون۔ اور نفلی روزے کا تو آج کل ویسے سوچ فکر ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ بالفرض نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنے والا ہو، وہ تو سمجھتا کہ ارد گرد کوئی بندہ نفلی کبھی رکھے ہی کوئی نہیں، میں ماشاءاللہ نفلی روزے کا۔ یہ عبادت کا ظلم اور اس کی وجہ سے دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے بندہ۔ یہ عبادت یہ اللہ سے اس کا تعلق ہے، بندوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اگر بالفرض میں تہجد پڑھتا ہوں تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں، آپ کا کیا ثمرتا ہے اس سے؟ میں اگر آپ سے بہتر رویہ نہیں اپناتا تو پھر آپ میرے لیے احترام، عزت اور محبت اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکتے۔ اور دوسری وہ عورت ہے کہ وہ فرائض اور باقی بنیادی باتوں کا تو کاربند ہے، لیکن رویہ اس کا بڑا شاندار ہے، اخلاق بہترین ہے، اخلاق اس کا شاندار ہے، جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد ہمسائے اس سے خوش ہیں، خوشی کا باعث ہے، جنت میں جائے گی وہ عورت۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک اخلاق کا ہونا انسان کے لیے کس قدر اہم چیز ہے، بہت اہم چیز۔ بعض دفعہ انسان میں بڑی ساری خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک قباحت ہوتی ہے اس میں، جو قباحت اس کی ساری خوبیوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، بد اخلاقی ان میں سے ایک ہے۔ بعض دفعہ بندے میں بڑی کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک وصف بڑا زبردست ہوتا ہے جو اس کی خامیوں کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔
اخلاق ان خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی، اہم ترین خوبی۔ اور اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے، اخلاق وہ چیز ہے جس سے دوسروں کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بندہ بڑا عبادت گزار ہو لیکن بد اخلاق ہو، لوگ کبھی اس کا احترام نہیں کریں گے احترام اس کا۔ انسان کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت کو، احترام کو پیدا کر لینے والی چیز جو ہے وہ اس کا رویہ ہے، اس کا طرز عمل ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا بیہیویئر ہے، جو دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں وہاں پر میرا طرز عمل دوسرے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر میرے ہمسائے میرے رویے سے خوش ہیں تو سمجھ لیجیے میں اچھا ہوں۔ اگر میرے ساتھ ارد گرد رہنے والے دکاندار میرے رویے سے راضی ہیں تو سمجھے کہ میرے اندر کوئی اچھائی ہے۔ اگر مسجد کا نمازی ہوں میں اور میرے ساتھ ارد گرد کھڑے ہونے والے نمازی وہ مجھ سے راضی ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے تو پھر میں اچھا ہوں۔ ورنہ اگر میں نمازی ہوں اور میرے نمازی مجھ سے نالاں ہیں، میں دکاندار ہوں میرے دکاندار مجھ سے ناراض ہیں، میں ہمسایہ ہوں میرے ہمسائے مجھ سے جو ہے نا وہ دکھ محسوس کرتے، تکلیف محسوس کرتے، اچھا نہیں ہوں میں اچھا۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی گواہیاں اس کے اخلاق پر، اس کے معاملے پر، اس کے طرز عمل پر مرتب ہوتی ہیں۔ یقین کرو میں نے یہ کمنٹس بھی سن رکھے ہیں، بندہ نماز پڑھاتا ہے، بندہ جمعہ پڑھاتا ہے، لیکن اس کے زیر دست افراد جو ہیں اس کے رویے سے اتنے نالاں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مر کیوں نہیں جاتا؟ کیا دے گی اس کی خطابت اس کو؟ کیا دے گی اس کی امامت اس کو؟ کیا دے گی تدریس اس کی اس کو؟ ایک بندہ تقریر اچھی کر لیتا ہے، میں اچھی تقریر کر لیتا ہوں اگر اللہ عز و جل نے مجھے یہ وصف دیا، لیکن میرا آپ کے ساتھ اخلاق ہی بڑا برا ہے، میری تقریر پھر وہ صرف یہاں پر بیٹھ کر ہونے کے لیے ہے نا۔ اس کا کسی کے ساتھ اس کو وہ بندہ بھی کہے گا یہ مولوی صاحب ہوتی بات ٹھیک لگتا ہے، یہ تو تھلے آ کے نہ دی سیدھی کوئی نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے اس کی، وقت نہیں ہے اس کی۔ اخلاق، انسان کا طرز عمل، انسان کا بیہیویئر دوسروں کے دلوں میں احترام پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے۔ اس سے بھائی ہم نے اپنے طرز عمل پر اس معاملہ میں غور کرنا ہے۔ اگر ہمارا طرز عمل ایسا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمسائے قریب بیٹھنے والے وہ ہمارے طرز عمل سے خوش ہیں تو الحمدللہ مزید بہتری کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اگر نہیں اس پر سوچ بچار کر کے اپنی ضرور اس معاملہ میں ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک مرحال پر رحم فرمائے اور مالک الملک ہمیں احسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عبادت و بندگی اور اپنی جانب سے جو فرائض ہیں ان کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں سے اپنے رویے جو ہیں وہ بھی بہتر بنانے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک محفوظ فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سب